بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا میرا عنوان جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق کیا ہے اور کیوں ہے۔ دیکھیں، اسلام جو ہے نا دین فطرت ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا لے، سکھ بنا لے، عیسائی بنا لے، مسلمان بنا لے، جو بھی ان کا جی چاہے وہ بنا لے۔ تو یہ دین فطرت ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہہ دیا کہ میرا دین جو ہے، جو میں نے یعنی کہ دیا، وہ اسلام ہے۔ تو اسلام ہی ایک سچا ستھرا دین ہے۔ باقی جتنے مذاہب ہیں وہ بنائے گئے ہیں، یعنی کہ ان کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، کسی کتاب میں بھی کہیں بھی، وہ بنائے گئے۔ لیکن جہاں تک اسلام اور دوسرے مذاہب کا حرام اور حلال کا طریقہ کار ہے، وہ تقریباً سب مذاہب جو ہے نا وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ وہ کوئی ایسی چیز حرام اور حلال میں شامل نہیں کرتے جو یعنی کہ اسلام۔ ہاں، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے اپنے مذاہب میں ایک نئی چیز پیدا کر لی کہ وہ کیا، فری سوسائٹی۔ جب فری سوسائٹی کا لفظ آ گیا تو سوسائٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے یا آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے ہیں، جو کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، تو وہ اپنے سوسائٹی میں اپنے حساب سے یعنی کہ چیزوں کا حرام حلال کا تعین کرتے ہیں۔ یعنی کہ دین ان کے بھی مذہب میں دیکھ لیں، یعنی کہ شراب اگر اسلام میں منع ہے تو عیسائیت میں منع ہے، ہر ایک مذہب میں، سکھ میں، ہر ایک مذہب میں منع ہے، شراب حرام ہے۔ لیکن جب سوسائٹی فری ہو گئی تو سوسائٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے، انہوں نے اس کو کبھی تو کاروبار کا نام دے دیا، کبھی کہہ دیا کہ یہ یعنی کہ چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ کو دنیا بلا دیں گے، آپ مست ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کو نشہ آ جائے گا۔ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، یعنی کہ نشہ آور جو چیزیں ہیں وہ۔ تو اسی طرح خنزیر ہے، تقریباً سب مذاہب اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ باقی بھی جو چیزیں ہیں وہ حرام جو ہے نا وہ حرام ہی ہے، حلال جو ہے، جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ حلال تو ان کی تو تعداد ہی کو نہیں نا، حرام چند ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ جب سوسائٹی فری ہوئی تو اس نے حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دیا۔ جب حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیا تو پھر وہ رشتوں میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا کہ رشتے بھی پھر اس طریقے سے، یعنی کہ وہ چیزیں سامنے نہیں رکھی جاتی جو ان کا مذہب کہتا ہے یا ہمارا مذہب کہتا ہے۔ اس میں سوسائٹی والے اپنی طرف سے، جیسے ہم مسلمان بھی دیکھیں، شادی بیاہ میں کئی شرکیہ چیزیں شامل کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے بھی شامل کی ہوئی ہے۔ تو جب سوسائٹی پہ آیا تو سوسائٹی نے اس کو، آج دیکھیں دین اسلام آج جو ہمارے پاس ہے، دیکھیں یہ شروع ہوا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان سے شروع ہوا ہے کہ دین اسلام دین ابراہیمی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اس کو یعنی کہ رائج کیا، تھوڑا سا یعنی کہ آگے بڑھایا، رائج کیا۔ دین وہی ہے جو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو سب جتنے لوگ ہیں مانتے ہیں، کسی بھی نہ کسی طریقے سے سب لوگ ان کو مانتے ہیں۔ ہاں اس کے بعد آنے والے پیغمبروں میں، کیونکہ دین ابراہیمی یعنی کہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان پہ جو دین اللہ نے نافذ کیا وہ چلا، تو کیونکہ ان کی دو ہی بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی جو یعنی کہ اولاد تھی، اس میں تقریباً لکھنے والے لکھتے ہیں 60-65 ہزار پیغمبر آئے ہیں ان میں۔ ادھر جو حضرت اسماعیل ہیں ان میں سے یعنی کہ ایک ہی آئے، تو جب یہ ایک آئے تو انہوں نے وہ جو جدھر 60-65 ہزار آئے نا، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، انہوں نے پھر مخالفت کر دی، انہوں نے بولا نہیں، یہ بھی ہمارے میں سے ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی، جس پہ وہ راضی ہو اس کو اس نے بنا دیا اس نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عربوں میں آ گئے تو یہود یعنی کہ ان کو انہوں نے نہ مانا۔ اسی طریقے سے دیکھیں حضرت موسیٰ کے بعد جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے، بیچ میں جتنے بھی نبی آئے ان کو یہود مانتا تھا، یعنی کہ یہود بنی اسرائیل وہ مانتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے، یہاں تک کہ حضرت عزیر کو انہوں نے اپنا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو جب حضرت عیسیٰ آئے تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، یعنی کہ انہوں نے، تو یہ آگے یعنی کہ عیسائیت شروع ہو گئی حضرت عیسیٰ سے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ عیسائیت حضرت عیسیٰ سے شروع ہوئی، وہاں تک ہی رہی، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے، دونوں نے، بنی اسرائیل نے اور عیسائیت نے بھی، دونوں نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم نہیں مانتے۔ تو یعنی کہ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں، ان کی، یہ بھی ان کی اولاد ہے، لیکن ایک اولاد کو مانتے ہیں، ایک کو یعنی کہ نہیں مانتے۔ جو اس کو حضرت اسماعیل کی اولاد کو ماننے والے ہیں وہ سب مسلمان کہلائے، اور باقی جو ہیں وہ سب غیر مسلم کہلائے۔ تو دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پہ آیا، ان کو اللہ نے دیا۔ تو آج اور کچھ کوئی یعنی کہ فرق نہیں ہے، سب اسلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں آ کر یعنی کہ فری سوسائٹی دے کے انہوں نے کیا کیا کہ مذہب کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج دیکھ لو مغرب والے جی فری سوسائٹی ہے، یہاں یعنی کہ وہ اپنے حساب سے ہر آدمی کا اپنا طریقہ کار ہے، یعنی کہ حرام کو، ابھی میں مغرب میں آیا رہتا ہوں، زیادہ امریکہ میں رہتا ہوں، تو یہاں لوگ جہاں لکھا ہوتا ہے نا حلال، وہاں زیادہ رش ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی حلال کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ یہ کچھ تھوڑی دور نا وینیں ہیں حلال فوڈ کی، تو وہاں سب کو مسلمان ہی تو نہیں آتے، غیر مسلم آتے ہیں، اور بڑی تعداد میں آتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور پھر کوئی ریسٹورانٹ ہو حلال، وہاں بڑے جاتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہی حلال ہے اور یہی حرام ہے۔ اسی طریقے سے رشتے میں محرم غیر محرم، ان کو پتہ ہے، یہ دیکھو ہمارے دین اسلام میں بھی جن رشتوں کے ساتھ شادی حرام ہے، ان میں بھی ان رشتوں کے ساتھ شادی حرام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاہب کو بگاڑا تو صرف ان کے یعنی لیڈروں نے بگاڑا، ان کے جیسے ہمارے کہہ لو کہ علماء نے، دیکھو نا کتنے فرقے بنا دیے۔
تو اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے بھی جو عالم تھے، جو آگے تھے، لگے ہوئے تھے، یا کچھ بزنس مین جو بڑی بڑے حیثیت کے مالک تھے، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے سوسائٹی کو بنایا اور اسی حساب سے سوسائٹی کو چلا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے حرام حلال کی تمیز کو ختم کر دیا اور محرم اور غیر محرم کی تمیز کو ختم کر دیا۔ تو ہے اصل میں سارے مذاہب جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں دین اسلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کو، لیکن صرف فری سوسائٹی دے کر مذہب کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ بنی اسرائیل حضرت عزیر تک رہے، اس کے آگے انہوں نے پیغمبروں کو نہ مانا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں مانا۔ عیسائیت جو تھی وہ حضرت عیسیٰ پہ رہ گئی، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا اور اسی کو وہاں تک ہی رہے۔ اور آگے اللہ کا کرم ہے، مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہیں، مسلمانوں میں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے خاص چیز رکھی ہے کہ یہ سب پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ فلاں میں نہیں، فلاں نہیں، یہ سب پیغمبروں کو، یعنی کہ یہ ہمارا دین ہے کہ ہم سب پیغمبروں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، لیکن باقی مذہب جو ہیں وہ رستے میں رہ گئے۔ تو فرق کوئی خاص نہیں، صرف سوسائٹی اور پیغمبروں تک، یعنی کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ تو کے پیچھے رہ گئے، عیسائیت ہی حضرت عیسیٰ پہ ہی آئی، حضرت عیسیٰ پہ ختم ہو گئی، یعنی وہاں تک ہی رہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخری نبی اور اللہ کی کتاب قرآن پاک کو آخری کتاب اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو سنت ہے اس کو مان کے چلتے ہیں۔ باقی جو ہے نا وہ اس سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ صرف فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر کبھی آپ دیکھیں، یعنی کہ دوسرے مذاہب میں، میرا تو کافی تجربہ میں نے دیکھا، وہ اسلام کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ صرف جو اسلام کی حدود ہے نا ان کو کراس کر جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو کراس کر جاتے ہیں، ورنہ وہ اسلام کو سب مانتے ہیں، کوئی بھی نہیں۔ صرف عمل کرنے پہ جا کر بات اٹک جاتی ہے کہ عمل تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کی سوسائٹی فری ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ سب کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے لائے، سب کو دین اسلام پہ لائے، اور جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح مسلمان دین اسلام پہ چلنے والے بنائے۔ آمین۔